اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا صلوات سارے صاحبان انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ طیبہ طاہرہ معصومہ ممتحنہ مظلومہ قسمت اللہ الکبریٰ ان کا یہ احسان کہ یہ سالانہ عظیم الشان روحانی اور نورانی مجلس عزا جس سے اس سال پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے، کہ یہ سلسلہ عزا اسی سج دھج کے ساتھ تا ظہور حجت قائم و دائم رہ سکے، اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں اللہ یک جنبش قلم تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حضور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مجلس سالانہ مجلس اس شہزادے کے نام منسوب ہے کہ جس نے ابتر کا داغ پیشانی رسول سے مٹا دیا تھا۔ گلشن زہرا میں کھلنے والے پہلے گلاب کا نام ہے حسن، وہ کردار ہے شہزادے کا، وہ کردار ہے کہ بچپنے میں ہی آپ نے پوری کائنات کے سامنے حق کو واضح کیا ہے اور منافقت کو ذلیل کیا ہے، یعنی بچپنے سے ہی یہ جہاد اتنے عظیم جہاد ہیں کہ اگر انسان دیکھے تو حق پا لینے کے لیے کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب چھوٹے سے ہیں اور منبر پر کوئی ہے تو آ کر بھرے مجمع میں بھری ہوئی مسجد میں ایک بچہ آیا ہے اور اسے دیکھ کر کہہ رہا ہے اتر میرے باپ کے منبر سے۔ جو لوگ محمد عربی کو کاغذ قلم تک نہیں دیتے آج قسموں سے تاریخ مسلمان ہے۔ جی بالکل مختصر سیاحت انشاءاللہ۔
پیچھے جو احباب ہیں یقیناً بہت واجب الاحترام ہیں، عزت والے ہیں، اور میرے محبوب جناب کامران بی اے صاحب اور جناب علامہ محمد عباس رضوی صاحب بہت واجب الاحترام ہیں، مگر کیا کیا جائے؟ اب اس کا بھی تو طے کریں، یہ کیا کیا جائے؟ یہ طے کریں کہ مثلا ایسے چھو کر چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب جلدی تو ہے، اس کا حل کیا کیا جائے؟ مطلب کیا کریں؟ ذرا اس کا کوئی سوچ کر انتظام کرنا پڑے گا۔ یا تو ہم لوگوں کو اپنے ٹائمنگ کا ایسا نظام بنانا پڑے گا۔ بتائیے کہ ابھی میں کریں کیا؟ پڑھنے والا کیا کرے؟ کس طرح کرے؟ سمجھ سے اب دیکھیے نا کہ کم سے کم اگر 2 باتیں بھی پڑھیں تو وہ تو لازم ہے یا نہیں؟ اب یہ مجمع جتنے آپ احباب تشریف لائیں وہ سننے کے لیے تو آئے نا، سب کوئی سننے کے لیے آئے، ٹھیک ہے حضور جان؟ تو بس اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ دیکھیے میری بات سنیں، مجلس بہت بڑی ہو جائے، بہت زیادہ پڑھنے والے ہوں، سننے والے بھی بے چین ہوں، پڑھنے والے بھی بے چین ہوں، ناظم منبر بھی بے چین ہوں، بانی بھی بے چین ہوں، تو مجلس حسین بے چینی کے لیے نہیں، چین کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور یار؟ چین کے لیے ہے۔ تو بہرحال میں جتنی جلدی ہو سکے گا، جتنی جلدی ہو سکے گا، میں خود اس مزاج کا ہی نہیں ہوں، بالکل ایسا میری لائف میں ہوا ہی نہیں ہے۔ آج بھی جو ہوا ہے تو قبلہ کے، ورنہ میری زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ عزتیں ہیں سب کو پیاری، مجھے بھی، انہیں بھی، اللہ ان کی بھی منزلوں کو آسان کرے۔ اتر میرے باپ کے ممبر سے، اب بس آپ جو ہے وہ اسی طرح سمجھ لیجیے، بھرا ہوا مجمع ہے، کہہ رہے ہیں اتر میرے باپ کے ممبر سے، اور کمال دیکھیے وہ اتر بھی آیا۔ دیکھا کامیابی دیکھی ہے؟ صاحب ذوالفقار کا شہزادہ ہے، اتر میرے باپ سے کے ممبر سے، وہ اتر بھی آیا۔ صرف اتر کے نہیں آیا، بھرے مجمع میں قریب آیا شہزادے کے، اور گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھے کے کہا ہاں شہزادے، ممبر تو یہ آپ کے بابا کا ہی ہے، ممبر تو۔ اور پھر بچے کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے امام حسن نے ایک بچے سے کہا دور ہو جا غلام زادے، دور ہو جا غلام زادے۔ وہ رونے لگ گیا، والد کے پاس آیا، اپنے باپ کے پاس آ کر کہا کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ فرزند رسول نے مجھے کہا غلام زادہ۔ کہا غلام زادہ؟ کہا یہ لو کاغذ اور یہ لو قلم، کہو لکھ کر دے دیں۔ کیا کہنا ہے کہ وہ جو کل رسول کو لکھ کے نہ دیں، کہا لکھوا کے لے آؤ۔ کیا لکھوا کے لے آؤ؟ بس بہت غلام زادہ، غلام زادہ۔ شاہ صاحب بس تھوڑا سا ٹائم اگر چین سے گھبرائیے گا۔ کیا سن رہے ہیں نا؟ تفصیلاتوں میں پڑھی نہیں تھا، ادھر سن رہے ہیں؟ لکھ کے لے آؤ کہ لکھوا لو غلام۔ کیا کیجئے گا اگر حسن لکھ کے دے دیں آپ کے بیٹے کو کہ یہ غلام کا بیٹا، تو کیا کیجئے گا اس تحریر کا؟ جب مر جاؤں تو میری قبر میں رکھ دینا۔ مر جاؤں تو میری قبر میں رکھ دینا۔ کیوں رکھ دینا؟ سنیے حضور، کبھی کبھی بس تھوڑی سی بات میں بڑی بات ہو جائے۔ کیوں رکھ دینا میری قبر میں؟ اس لیے رکھ دینا کہ یہ جو حسن کی تحریر ہے کہ میں ان کا غلام ہوں، اس وجہ سے میری نجات ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو واضح کروں، نجات کس وجہ سے ہو جائے گی؟ حسن کی غلامی کی سند سے۔ حالانکہ جو صاحب کہہ رہے ہیں پتہ ہے وہ کون ہیں؟ وہ صحابی بھی ہیں۔ اگر یہ بات واضح ہو جائے، نہیں اتنا نہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، یعنی وہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ ارے حضور جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، پھر اس تحریر کا کیا کیجئے گا؟ سمجھ میں آیا؟ تو پتہ چلا کہ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، اصل میں نجات جس سے ہوگی وہ حسن کی غلامی ہے۔ اور تہذیب کا یہ عالم، بس آخری بات
تہذیب کا یہ عالم ہے کہ کس طرح درس دیا ہے، اور وہ یہ کہ گھر سے نکلتے ہیں تو مسجد کے صحن میں۔ علامہ نصیر الاشتہادی صاحب کہتے تھے وہ بچے کہاں کھیلیں جن کے گھر کا صحن ہی مسجد نبوی ہو۔ گھر آئے ہیں تو ماں نے پوچھا ہے، حسن بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ اے پاک شہزادی، آپ کا بیٹا امام ہے، امام ابن امام ہے، معصوم ہے، عام بچہ ہو تو پوچھئے کہ کہاں گئے تھے، یہ کہاں جائیں گے؟ سنیے، یہ ایک جملہ کائنات کی صبح قیامت تک کائنات کی ماؤں کے لیے درس ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ ایک جملہ سیدہ عالمین کا، پوری کا صلوات و سلام اللہ علیہ، جب بھی تربیت مائیں اس طرح کریں کہ جب بھی بچہ گھر سے جائے تو واپس آئے تو پوچھو کہ کہاں گئے تھے، تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ جہاں جاؤں گا، جہاں بیٹھوں گا، گھر آ کر بتانا پڑے گا، لہٰذا کسی ایسی جگہ بیٹھے گا ہی نہیں کہ واپسی پر بتاتے ہوئے شرمندہ ہو جاؤں۔ یہ درج، ورنہ ان کا بیٹا تو معصوم ہے، ابن امام۔ کہاں گئے تھے؟ کہا مادر گرامی مسجد میں۔ کیا ہو رہا تھا؟ کہا نانا خطبہ ارشاد فرما رہے۔ کہا تم نے سنا؟ کہا میں نے سنا۔ اچھا حسن ہمیں بھی تو سناؤ، نانا کیا کہہ رہے تھے؟ ماں کی گود میں بیٹھے بسم اللہ پڑھ کر اس طرح خطبہ پڑھا چھوٹے سے حسن نے کہ جو رسول کا لہجہ وہی حسن کا لہجہ، جو ان کی فصاحت وہی ان کی فصاحت، جو ان کی بلاغت وہی ان کی بلاغت۔ منہ چوما، بلائیں لی اور دیکھ کے کہنے لگی اے میرے بیٹا ماں قربان ہو جائے، تم تو ایسے خطبہ پڑھ رہے ہو جیسے میرے بابا پر لوح محفوظ سے اتارا گیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیر گزری تھی کہ امیر المومنین تشریف لائے، دیکھ کر کہا بنت رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چہرے پر عجب طرح کی میں خوشی دیکھ رہا ہوں، سبب کیا ہے؟ کہاں آپ کے بیٹے آئے تھے، حسن آئے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو کہا مسجد میں۔ میں نے کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا نانا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا حسن سناؤ نانا کیا؟ اے ابو الحسن کیا بتاؤں کہ آپ کے بیٹے نے اس طرح خطبہ پڑھا جیسے نانا پڑھتے ہیں، جیسے ان کے نانا پڑھتے ہیں، جیسے میرے بابا پڑھتے ہیں۔ کہا اچھا اے بنت رسول، ہم بھی چاہتے ہیں کہ حسن سے خطبہ سنیں۔ تو کہا نہیں، آپ کے سامنے پڑھیں گے نہیں، سمجھیے گا حضور عالی، آپ کے سامنے نہ پڑھیں گے۔ کہا اچھا، اس کا اہتمام کیے لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں کہ حسن کے آنے سے پہلے میں گھر میں آ جاؤں گا اور پسے پردہ چھپ جاؤں گا، آپ حسن سے خطبہ سنیے گا، میں پردے کے پیچھے سن لوں۔ کہاں یہ ٹھیک، لیجئے امیر المومنین پہلے آ گئے، پسے پردہ چھپ گئے۔ کچھ دیر بعد امام حسن آئے، وہی سوال کیا بیٹا کہاں گئے تھے؟ سنیے ایک ایک سامنے، مجلس تمام ہو رہی ہے میری حد تک۔ کہا مسجد میں ماں۔ کیا ہو رہا تھا؟ کہا مادر گرامی نانا خطبہ پڑھ رہے تھے، ہمیں بھی سنائیے۔ سنیے گا، آج علی پسے پردہ چھپ کر سن رہے۔ بس جیسے ہی امام حسن نے بسم اللہ کہہ کے خطبہ شروع کیا کہ زبان میں لکنت آ گئی، تڑپی ماں، منہ چوم کے کہا بیٹا میں صدقے ہو جاؤں، یہ زبان میں لکنت کیسی؟ کہا مادر گرامی لگتا ہے بابا چھپ کے میرا خطبہ سن رہے۔ سن رہے ہیں حضور عالی؟ اللہ آپ سب کو زندگیاں، صحت اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ امام حسن کے حوالے سے آخری بات، اور وہ یہ کہ
وہ کون بی بی ہیں جن کا بابا بھی امام ہے، جن کا دادا بھی امام ہے، جن کا شوہر بھی امام ہے، جن کا سسر بھی امام ہے، جن کا بیٹا بھی امام ہے، جن کا پوتا بھی امام ہے، جن کے پوتے کا پوتا بھی امام ہے۔ سوچئے اتنی عظمتوں والی بی بی کون ہے؟ سنیے، پھر سنیے، ان کا بابا بھی امام، ان کا چچا بھی امام، ان کا دادا بھی امام، ان کا شوہر بھی امام، ان کا سسر بھی امام، ان کا بیٹا بھی امام، ان کا پوتا بھی امام۔ جانتے ہیں شخصیت کون ہے؟ ان کا نام ہے جناب فاطمہ بنت حسن، امام حسن علیہ السلام کی پاکیزہ شہزادی۔ یہ بی بی اتنی عظمتوں والی ہیں کہ میرے دوست چودھری شبیر کی دیوار گر گئی ٹانگ پر، وہاں ایک روحانی آئے اور انہوں نے کہا جب دیوار گر رہی تھی تو آپ گرتی ہوئی دیوار کو دیکھ کر کہتے تجھے جناب فاطمہ بنت حسن کا واسطہ، دیوار وہیں رک جا۔ درود و سلام ہو ان پر۔ آج ان کو پرسہ دیتے ہیں کہ آپ کے بابا کو زہر ملی ہے، آپ کو پرسہ ہو، آپ کے بابا کے جنازے پر تیر لگے ہیں، آپ کو پرسہ ہو۔ لیکن اے شہزادی، ہاتھ جوڑ کر اتنا کہتے ہیں صبح قیامت تک آپ کے بابا کے غم میں اور مصائب میں ماتم کرتے رہیں، حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اے بی بی فاطمہ بنت حسن، آخر میں آپ کے بابا کو دفن کیا گیا نا، اور بی بی آپ روتی رہی، کسی نے آپ کو روکا تو نہیں؟ ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ایک 4 سال کی فاطمہ ہے، اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ جب وہ آپ کے اپنے بابا پر روئی ہے، جب اس نے ہائے بابا کہا ہے، نہ جانے کتنے تماچے سہنے پڑے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ بر محمد و آل محمد۔